ہمیں ایک سمبل دے دیا. یہ بڑی پازیٹیو ہو کے اس کو سوچئے گا, بہت پازیٹیو ہو کے. اگر ہمیں اس میدان میں کودنے کا شوق ہے تو پھر اپنے اندر اتنی صلاحیت اور ایبلٹی پیدا کریں, اور اگر نہیں ہے نا تو موجودہ دور میں دلیل والا امام احمد رضا ہے, پھر ان کی پیروی کرتے جائیں. انہوں نے جو تشریحات کی, اور امام احمد رضا کی زندگی کا بالکل نچوڑ اگر نکال لیں تو نبی کے نام پر فدا ہونے کا نام امام احمد رضا ہے. نبی علیہ السلام, نبی کی ذات, نبی کی آل, نبی کی اولاد, نبی کی ازواج, ان پر فدا ہونا, ٹوٹ کے محبت کرنا, عشق رکھنا, صحابہ اہل بیت کو بے عیب سمجھنا, نبی علیہ السلام انبیاء اور مرسلین کو بے عیب سمجھنا, یہ اس کو اگر مجسم کر لیا جائے تو نام بنتا ہے امام احمد رضا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی مقدس ذات ہے. انہوں نے جو ہمیں میسیج دیا, اگر ہم آج کے پرفتن دور میں مولویوں کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں, مذہبی فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں, آج کل کے لبرل کمیونزم, یہ ایکسٹریم پر جو جانے والے لوگ ہیں جو عقل کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہیں, ان کے فتنوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں, غلط تشریحات سے بچنا چاہتے ہیں, غلط وضاحتوں سے بچنا چاہتے ہیں, تو پھر امام احمد رضا کے دامن کو ہمیں پکڑنا ہوگا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, جس کو بڑی بدقسمتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت کو یہ بہت بڑا تحفہ دیا تھا, امام احمد رضا, ہم آج تک اس کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ وہ بندہ ہے کس پائے کا. ہم احمد رضا کو صرف سمجھے ہیں کہ وہ جو سلام پڑھا جاتا ہے جمعے میں, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, ہم صرف وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک سلام لکھ دیا ہے, وہ ایک مولوی ہے, اور بس 2-4 کتابیں کسی کو پتہ ہوں نہ ہوں, علم کا سمندر امام احمد رضا ہے. اور اگر فقط ان کے سلام کو ہی دیکھ لے, کمال کا سلام ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, آپ حیران ہو جائیں گے کہ امام احمد رضا کس جگہ پہ کیسے عشق کا بادشاہ اور عشق کے سمندر میں کیسے تیراکی مارنے والا ہے امام احمد رضا. یہ ان کا سلام ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, جو ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ سلام پڑھا جاتا ہے. اچھا, اس سلام کے ٹوٹل اشعار ہیں 171, 171. ہم تو 4-5 ہی سنتے ہیں, اور وہ بھی ہم عقیدت و محبت میں سن لیتے ہیں, سمجھتے بہت کم ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس سلام کو ایک تو ہے علمی رنگ, کمال کا علمی رنگ ہے, اس میں پھر منطق, فلسفہ, تفسیر, حدیث, وہ ان کے جو صغرے کبرے جانتا ہو یا فنون کے بارے میں جانتا ہو, پھر اس کو سمجھ میں آئے گا کہ شعر کا وزن کیا ہے, شعر کی طاقت کیا ہے. لیکن اسی کے درمیان سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پھر رنگ سلام میں رنگ علمی ہے, اور سلام رضا میں رنگ عشقی ہے, عشق کا رنگ ہے. اور عشق کے رنگ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو اشعار لکھے ہیں نا, کمال ہے. نبی علیہ السلام کے سر مبارک سے شروع ہوئے, نبی علیہ السلام کے سر مبارک سے شروع ہوئے, نبی علیہ السلام کی پیشانی, حضور کی زلفیں, حضور کا مانگ, نبی علیہ السلام کی داڑھی, نبی کی آنکھیں, نبی کی ناک مبارک, نبی کے ریش مبارک, نبی کے ہونٹ, نبی علیہ السلام کا لاب دہن, نبی علیہ السلام کی زبان مبارک, نبی علیہ السلام کی وہ ہاشمی رگ, نبی علیہ السلام کی گردن, نبی علیہ السلام کا سینہ, نبی علیہ السلام کے ہاتھ, نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کی لکیریں, نبی علیہ السلام کی کوہنی, نبی علیہ السلام کے شانوں کی طاقت, نبی علیہ السلام کا سینہ, نبی علیہ السلام کا بطن مبارک, نبی علیہ السلام کی پنڈلی مبارک, نبی علیہ السلام کے قدم مبارک, نبی علیہ السلام کے نعلین مبارک, پھر نبی علیہ السلام کا حسن, نبی کا جمال, نبی علیہ السلام کی صبح, نبی علیہ السلام کی شام, نبی علیہ السلام کی نگاہ, نبی علیہ السلام کے زبان اقدس کی تاثیر, نبی علیہ السلام کی زبان اقدس کی مٹھاس, نبی علیہ السلام کے نگاہوں کا بلند کرنا, نبی علیہ السلام کا صحابہ پر توجہ کرنا, حضور کا صحابہ کو دیکھنا, صحابہ کا نبی کو دیکھنا, حضور کا بیٹھنا, حضور کا اٹھنا, حضور کی ادائیں, حضور کا جمال, حضور کی طاقت, حضور کی قوت, رنگ عشقی میں اول سے لے کر آخر تک ہر ایک کے معاملے میں علمی اشعار اسی سلام رضا میں موجود ہے.